بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت ہوا وائس میں خوش آمدید۔ ویورز، آج پھر آپ کے لیے ایک اور سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل بنت ہوا وائس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے شوہر کا نام امجد ہے۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ میرے شوہر کی تنخواہ 30,000 روپے ہے۔ اس میں مکان کا کرایہ، بجلی، سوئی گیس، ٹیلی فون کا بل، آنے جانے کا کرایہ، اسکول کی فیس، گھر کا سودا، روز کی دال سبزی وغیرہ، اور اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اوپر سے میری 3 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی نظر میں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، مگر زحمت تب بن جاتی ہیں جب ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، شادی کا لمبا چوڑا جہیز دو، مگر قسمت نہ دے سکو۔ میرا نام صفیہ ہے۔ بیٹے کی خواہش مجھے شروع سے ہی تھی۔ جب میری بڑی بیٹی بینش کی پیدائش ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، کاش میرا پہلا بیٹا ہو جاتا اور پھر بیٹی۔ خیر، اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئی اور پھر اپنی بیٹی کو قبول کر لیا۔ مگر بیٹے کی چاہت میرے دل سے نہ جا سکی۔ میری نمازیں اور لمبی ہو گئیں اور ہر نماز میں میں نے صرف بیٹے کی دعا مانگی۔ پھر دوسری بیٹی ردا کی پیدائش پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان پر شکوہ تھا کہ یا اللہ، ایک تو بیٹے کی چاہت تھی، وہ تو پوری ہو جاتی۔ تو مانگنے پر ہر ایک کی جھولی بھرتا ہے، پھر میری جھولی کیوں خالی ہے؟ خیر، اولاد تھی، قبول کر لیا۔ مگر تیسری بیٹی ماہ کی پیدائش پر میں حیران ہوئی کہ کیوں خدا نے میری دعا قبول نہیں کی اور 3 بیٹیاں عطا فرما دی۔ شاید میری دعا میں وہ سلیقہ نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ جنون نہیں جو مجھے ایک بیٹے کا فخر دے سکتا۔ اب میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ ان تینوں کی پرورش اچھی کر لی تو خدا کے آگے سرخرو ہو جائیں گے۔ اب اللہ سے یہ دعا مانگو کہ ان تینوں کا نصیب اچھا کرے، بیٹے کی خواہش ختم کر دو اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں اچھے داماد عطا کرے، وہی ہمارے بیٹے ہوں گے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی کہ کیا واقعی بیٹا ہمارے نصیب میں نہیں ہے؟ اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اس بار میں نے ضد کی اور بیٹی ہو گئی تب کیا ہوگا؟ آج کل کے زمانے میں 1 یا 2 بچوں کی پرورش مشکل ہے، پھر میری تو 3 بیٹیوں کا ساتھ تھا۔ میرے شوہر جتنا کماتے اتنا ہی خرچ ہو جاتا، کچھ نہیں بچتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ بچیوں کی شادیاں کیسے کروں گی؟ کیا ساری زندگی میرے شوہر محنت کرتے رہیں گے؟ انہیں کبھی آرام نہیں ملے گا۔ اگر آمدنی کا اچھا ذریعہ ہوتا تو میں کچھ پس انداز بھی کر لیتی یا کبھی پالیسی وغیرہ لے لیتی، مگر کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ ہمارے حالات بہت خراب تھے۔ اوپر سے بیٹے کی چاہ میرے دل سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ کسی کی گود میں بیٹا دیکھ لیتی تو خواہش اور بڑھ جاتی کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا ہوتا، مگر میں اپنے آنسو پی کر رہ جاتی۔ خدا کی رضا میں راضی تھی مگر خوش نہیں تھی۔ میری دونوں بڑی بیٹیوں کے اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھی۔ وہ اپنے پاپا سے ضد کر رہی تھی کہ پارک میں جانا ہے، مگر وہ اپنے روٹین والے پارک میں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ کسی دوسرے پارک میں جانے کی ضد کر رہی تھی۔ پارک تو بہت سارے تھے مگر تھوڑا دور تھے۔ دوسرے پارک میں جانے کے لیے کرائے کی ضرورت تھی اور فالتو پیسہ خرچ کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ مگر آج بچوں کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کسی بڑے دوسرے پارک میں چلے جائیں۔ خیر، ہم ایک نئے پارک میں آ گئے۔ وہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہاں لوگوں کا اتنا رش نہیں تھا، چند ہی لوگ تھے پارک میں۔ بچوں کے جھولوں والا حصہ تو ویران پڑا تھا۔ میری بیٹیاں اتنے سارے جھولے دیکھ کر خوش ہو گئیں، وہ جھولے جھولنے لگیں۔ ہم بھی پارک پر تبصرہ کرنے لگے کہ جھولوں والی سائڈ پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے شوہر بولے، ہمیں کیا، ہماری بیٹیاں تو خوش ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، جس جھولے پر چاہے جھول رہی ہیں۔ وہ تینوں خوش تھیں تو ہم بھی خوش۔ ہم دونوں مسکرانے لگے۔
پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بچوں پر نظر بھی ڈال لیتے۔ تینوں بیٹیاں تتلیوں کی طرح گھوم رہی تھیں۔ ان کی خوشی دیکھ کر ہم دونوں بھی اتنا خوش تھے جیسے ہم بھی جھولوں کو انجوائے کر رہے ہوں۔ اچانک میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی اور بولی، ماں پاپا، اس جھولے کے پاس سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ اس جھولے کے قریب چلے گئے۔ وہ ایک سلائی ٹنل تھی۔ اس ہال میں ایک باسکٹ رکھی تھی جس میں سے بچے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے باسکٹ نکالی اور اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ میرے شوہر نے بتایا لڑکا ہے، مگر کون چھوڑ گیا اتنا پیارا، اتنا خوبصورت بچہ، اور وہ بھی لڑکا۔ لڑکے کا لفظ سن کر میں نے لپک کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ میری گود میں آ کر وہ بالکل چپ ہو گیا اور مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ میں نے بے اختیار اسے چوم لیا۔ مجھے اس بچے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میرے شوہر بولے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کون اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہوں گے۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے، چوکیدار سے پوچھ رہے تھے، مگر کسی کو کچھ علم نہ تھا وہ بچہ کس کا ہے اور کون اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ آخر اس بچے کی کاغذی کارروائی شروع ہو گئی۔ پھر پولیس نے کہا اسے ایدھی ہوم میں دے دیتے ہیں۔ میرا دل اس بچے سے جدا ہونے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میرے دل نے ایک فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے، یہ اس عبادت اور اس نماز اور اس دعا کا کمال ہے جو میں نے اللہ سے مانگی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، وسیلہ چاہے کچھ بھی بنایا ہو۔ اس کا کوئی دعوے دار نہیں تھا، تو پھر یہ میرا ہوا۔ میرا بیٹا، میری جان، میری آنکھوں کا نور، میرا بچہ۔ میں بے تحاشا اس سے پیار کرنے لگی۔ وہ بھی ایسے مسکرا رہا تھا جیسے واقعی وہ میرا بیٹا ہو۔ میرے شوہر نے میرا پیار اور بیٹے کی تڑپ دیکھ کر بچے کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ میری بیٹیاں بھی اپنے ننھے سے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ میرے شوہر خوش تھے مگر خاموش تھے۔ آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ میں نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ صفیہ، تمہارا پیار دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کسی اور کا بچہ ہوا اور وہ لینے آ گیا تو تمہیں دیتے ہوئے بہت دکھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے گفٹ دیا ہے، میری دعاؤں کا پھل ہے۔ ہم نے اس کا نام علی رکھ دیا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معاشی پریشانی تو پہلے بھی تھی مگر پتہ نہیں کیوں اب ان پریشانیوں سے میں گھبراتی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کی محبت میں اب مجھے یہ پریشانی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے بیٹے علی میں نے ایک بات دیکھی تھی، وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتا مگر جب سونا ہوتا تو اسے نیند صرف اس باسکٹ میں آتی تھی۔ جب وہ نیند سے بے چین ہو جاتا تو میں اسے باسکٹ میں لٹا دیتی اور وہ آرام سے سوتا رہتا تھا۔ آج پھر مالک مکان آیا تھا کرایہ مانگنے۔ تیسرا مہینہ ہونے کو آیا تھا، ہم نے کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت غصے میں بولا تھا، کل شام تک اگر آپ لوگوں نے 3 مہینے کا کرایہ ادا نہ کیا تو یہ مکان خالی کرنا ہوگا۔ میں پولیس کو بھی لے کر آؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے مکان خالی نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس مہینے ہمیں علی ہمارا بیٹا مل گیا تھا، اس وجہ سے اس کے کپڑے، دودھ وغیرہ پر کافی خرچ ہو گیا تھا۔ 5,000 رکھے تھے میں نے مگر مکان 10,000 کرائے پر تھا، اوپر سے 3 مہینے کا کرایہ، مطلب تھا 30,000 روپے۔ کہاں سے آئیں گے 30,000 روپے؟ کیا ہوگا؟ اسی فکر میں غلطاں تھی کہ میرے شوہر بھی آ گئے۔ میرا اداس پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے تمام بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اب 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ میرے شوہر نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں اس مہینے کا کرایہ دیا تو تھا کہ مالک مکان کو دے دینا، مگر تم سنتی کہاں ہو، بیکار میں فضول خرچ کرتی رہتی ہو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ پیسے ہم نے اپنے بیٹے علی پر خرچ کیے ہیں۔ اس وقت علی زور زور سے رونے لگا۔ میں تڑپ کر علی کے پاس گئی، باسکٹ سے علی کو نکال کر گود میں اٹھا لیا تو میری نظر باسکٹ کے اندر گئی۔ باسکٹ میں 1,000 کے نوٹ کی گڈی رکھی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دے کر گڈی انہیں دکھائی۔ بچے کو ہمارے پاس 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے، پھر میں روز باسکٹ کی صفائی کرتی تھی، کبھی کچھ نظر نہیں آیا۔ آج 1,000 کے نوٹوں کی گڈی رکھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر اسے نکال کر گنتی کی تو پورے 1,00,000 روپے تھے۔
ہم دونوں حیران تھے۔ دوسرے دن مالک مکان کو 30,000 کا کرایہ دے کر بھی 70,000 روپے ہمارے پاس بچ گئے تھے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے علی کو اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے، تم کتنے چھوٹے سے ہو، مگر تم نے ہماری پریشانی حل کر دی۔ میرے شوہر بولے، پہلے تو یہ سوچو کہ یہ پیسے اس ٹوکری میں کہاں سے آئے؟ کہیں یہ بچہ جن تو نہیں ہے؟ آپ بہت خراب ہیں۔ ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی حل کر دی اور آپ اسے جن کہہ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے علی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے ان پیسوں سے ریفریجریٹر اور واشنگ مشین خرید لی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ٹھنڈے پانی کے بغیر رہا نہیں جاتا تھا، اور ہاتھ سے کپڑے دھو دھو کر میرے ہاتھ دکھ جاتے تھے۔ اور پھر تو جیسے پیسوں کا سلسلہ ہی شروع ہو گیا اور ہمارا گھر چیزوں سے بھرنے لگا۔ اب ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے علی کو بتانا شروع کر دیا تھا۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے، بس وہ کبھی کبھی علی کو بڑی حیرانگی سے دیکھنے لگتے۔ ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا، اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت دی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ پھر ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر بھی خرید لیا، گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر تھے، سب کچھ تھا۔ بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا علی بھی اسکول جانے لگا تھا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا، ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا، مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر نہ ہو اور اس پر علی کا ہاتھ نہ ہو، علی کو نیند نہیں آتی تھی۔ تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارا اور میری جان تھا علی۔ وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔ ہر وقت ہنسی خوشی رہا کرتے تھے کہ اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے شوہر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، اور وہ مجھے اور اپنے چاروں بچوں کو چھوڑ کر اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ مجھے بھی بہت زیادہ چوٹیں آئیں، مگر سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ میری زبان کٹ گئی اور میں عمر بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو گئی۔ اپنی بات ہاتھ کے اشارے سے بتاتی۔ اوپر سے میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی گیپ آ گیا تھا، اس وجہ سے میں بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے بچوں کا کیا ہو رہا تھا، کون میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ قسم قسم کے رشتہ دار ہمارے گھر آ کر رہنے لگے تھے، جن کی میں نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور اب وہ حق سے ہمارے گھر اور کاروبار کی باغ دوڑ چلانے لگے تھے۔ میرے بچے پریشان اور خوف زدہ تھے۔ علی 4 سال کا اور میری سب سے بڑی بیٹی 9 برس کی تھی۔ میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتی تھی، ان کے آنسو بھی صاف نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، آنسو بہا سکتی تھی اپنے مجبوری پر اور اپنی بے بسی پر، بچوں کی لاچاری پر۔ ہمارے رشتہ دار، جو پتہ نہیں ہمارے تھے یا نہیں، اب حق سے ہماری چیزیں استعمال کر رہے تھے، اور وہ میرے بچوں کا حق مار رہے تھے۔ میں خاموش روتے روتے سب دیکھ رہی تھی۔ کسی بچے کو کھانا ملا یا نہیں، گندے کپڑے تک نہیں بدل سکتی تھی۔ اسکول 1 مہینے سے نہیں گئے تھے۔ علی میرا بیٹا، جس میں میری جان تھی، اس سے میں یہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، مگر میری زبان نہیں تھی۔ صرف آنسو اور میری بے بسی میرا حال عیاں کر دیتے تھے۔ ایک دن علی مجھ سے لپٹ کر سو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جس سے علی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا اور پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری آنکھ کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مگر میری بے بسی، جو علی سے سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، مگر میری زبان کٹ جانے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی، اس بے بسی پر میں تڑپ تڑپ کر روئی۔ وہ جتنا آنسو صاف کرتا، میرے آنسو اس سے زیادہ نکل جاتے۔ اچانک علی بولا، ماں تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، بس بابا کے 40ویں کا انتظار ہے، وہ ہو جائے پھر تمام جھوٹے رشتہ داروں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ میں حیران تھی اور اتنے صاف لہجے میں علی کو بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 سال کا تھا اور وہ مجھ سے اتنی بڑی بڑی باتیں روانی سے کر رہا تھا۔ علی بولا، ماں تم حیران مت ہو، بابا سمجھ گئے تھے کہ میں ایک جن ہوں، مگر آپ اپنی محبت میں مجھے نہیں پہچان سکی۔ میری ماں کے 10 بیٹے ہوئے تھے، تمہاری دعا، تمہارے بیٹے کی تڑپ کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تمہاری جھولی میں ڈال دیا تھا، مگر وہ ماں تھی، روز مجھ سے ملنے اس باسکٹ میں آتی تھی۔ جب جب ہمارے گھر میں پریشانی ہوئی، میری ماں نے اس کا حل پیسے کی گڈی کی شکل میں نکال لیا۔ میں آپ کی نظر میں 4 سال کا ہوں، مگر حقیقت میں 20 سال کا ہو گیا ہوں۔
مگر آپ کا وہی 4 سال کا بیٹا بن کر اپنی بہنوں کو سایہ دوں گا۔ اب آپ کو آپ کا سگا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہو تو میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر نفی میں ہلا کر علی کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ خوش ہو گیا، پھر بولا، بس ماں، تمہارا ساتھ میری طاقت بن گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس بستر سے اٹھا کر ہی دم لوں گا۔ مجھے اپنے علی کی باتیں سن کر کہ وہ ایک جن ہے بالکل خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس جننی ماں کا جس نے اپنے 10 بچوں میں سے ایک مجھے گفٹ کر دیا تھا۔ اس ماں کا دل بہت بڑا تھا۔ علی نے میرے سامنے ایک 20 سال کے لڑکے کا روپ بدلا اور بولا، ماما، اب میں اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا اور اپنی بہنوں کے لیے ان کے چھوٹے بھائی کے روپ میں رہوں گا۔ اور پھر واقعی علی نے تمام نام نہاد رشتہ داروں سے جان چھڑوا دی اور میری بیٹیوں کی دیکھ بھال اس طرح کرنے لگا جیسے واقعی ایک بڑا بھائی کرتا ہے۔ میری بڑی بیٹی بینش نے پوچھا، ماما یہ کون ہے اور یہ کس کے رشتہ دار ہے؟ میں مسکرانے لگی، زبان تو نہیں تھی اس لیے بول نہیں سکتی تھی۔ پھر میری چھوٹی بیٹی بولی، مگر جو بھی ہیں، جس کا بھی رشتہ دار ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے، جیسے ہمارا چھوٹا بھائی علی بڑا ہو گیا ہو۔ پھر دنیا نے دیکھا کیسے میری تینوں لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی کروائی۔ میری طبیعت اتنی سنبھل گئی تھی کہ میں چل پھر سکتی تھی۔ یہ تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے علی کا تھا۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کر سکتا یا نہیں، مگر علی نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس بات کا میں جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ آج کل میری بیٹیاں اپنی بھابھی لانے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہر روز ایک سے ایک حسین لڑکی نے پسند آ جاتی۔ علی میرے پاس آیا اور بولا، ماما، اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک جن ہوں اور میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے علی کو ایک کاغذ پر لکھ کر دیا کہ بیٹا تم کسی جنی سے شادی کر لو اور بہو بنا کر میرے گھر لے آؤ۔ میں نے اسے صلاح دی تو وہ بولا، نہیں ماما، اس دنیا میں وہ نہیں رہ سکے گی۔ آپ میری بہنوں سے کہہ دیجیے گا کہ میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں اور وہیں شادی وغیرہ کر لی ہے۔ ہاں، میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کوشش کروں گا کہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی ملوا دوں، مگر وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر علی ہم سے دور چلا گیا اور اب وہ مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مجھے ملوایا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی عرض ہے کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ خدا کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ میری دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہر دم میرے لبوں سے یہی دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ علی کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔